السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئی آر کے نیوز اور میں ہوں رابعہ شاہد۔ آج میرے ساتھ موجود ہے ایک نہایت ہی معزز شخصیت، سپریم کورٹ کے مایہ ناز وکیل، کالم نگار اور چیئرمین جوڈیشل ایکٹیویزم پینل جناب اظہر صدیق صاحب۔ آئیے ان سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور سوالات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، شکریہ سر، یہ بتائیں کہ چند روز قبل عمران خان نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا اور تو قانون اس تحریک کے حوالے سے کیا کہتا ہے؟ یہ تحریک اگر قانون کے مطابق پروسیڈنگ میں لائی جاتی ہے تو کیسے کام کرے گی؟ دیکھیے، ایک بات یاد رکھیے گا، پروٹیسٹ ہر ایک کا رائٹ ہے، فنڈامنٹل رائٹس موجود ہیں، زندگی کی ضمانت، کوالٹی، اکٹھے ہونا، احتجاج کرنا، یہ ہمارے آئین نے دی ہیں اور سوشل کانٹریکٹ ہے آئین۔ آپ حکومت نہیں مان رہی، بدماشی کر رہی ہے، تو یہ قانون سے ہٹ کے تو بات نہیں ہو رہی نا کہ آپ پکڑنا چاہ رہے ہیں، جھوٹے پرچے کرا رہے ہیں۔ آئے سارے جانے کے لیے تیار ہیں، سارے جیل میں جانے کے، اور 86,000 تعداد ہے، بلکہ وہ زیادہ ہے اس وقت جو لوگ جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس جگہ ہی نہیں مل رہی۔ الٹیمیٹلی جو بات جانی ہے کہ یہ ایجیٹیشنل پالیٹکس طرف عمران خان لے گیا ہے، لوگوں کو اب سڑک پہ لے آئے گا۔ یاد رکھیے گا، جو جیل بھرو کے لیے نکلیں گے وہ سڑکوں میں آئیں گے، اور کوئی تین شہر جو ہے نا، کراچی، لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد، اگر عمران خان نے بلاک کر لیا تو یہ ساروں کو گھر جانا پڑے گا۔ تو ایک طرف تو عمران خان توشہ خانہ اور ٹائٹن وائٹ کیس میں پیش نہیں ہو رہے ہیں، پہلے سے ضمانت کروا لیتے تاکہ جیل نہ جانا پڑے، لیکن اگر پھر انہوں نے جیل بھرو تحریک کا اعلان بھی کر دیا تو پھر جب جیل نہیں بھرنی ہے تو پھر ضمانتیں کیوں کروا؟ دیکھیں، میں ایک بار پہلے بتا دوں آپ کو، ٹائٹن وائٹ والا جو کیس ہے نا، وہ تو فریولس ہے، جھوٹا کیس ہے، اور وہ آپ سمجھ لیں پچھلے کچھ 20 سالوں سے عمران خان بھگتا ہے، اس میں کچھ نہیں ہے، اس میں جیل کے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ نااہلی کی طرف لے کے جانا، توشہ خانہ میں بھی بات صرف اتنی ہے، وہ بھی نااہلی کی طرف لے کے، اور وہ بھی نااہل الیکشن کمیشن نے بدنیتی سے کام سارا کیا ہے۔ اب جو اگلی بات جو سمجھنے والی ہے کہ وہ جو توشہ خانہ میں دوسرا پارٹ ہے، اس میں بھی استغاثہ گیا ہے، استغاثہ میں ابھی سمننگ چل رہی ہے، کاپیاں تقسیم ہونی ہے، فرد جرم عائد نہیں ہوگی، یاد رکھوں گا، اس کے لیے سپریم کورٹ تک کیوں نہ جانا پڑے، وہ ہم جائیں گے، اور پھر شاعتیں ہوں گی، جب کوئی سزا ہوئی، کون جیتا ہے زلف کے سر ہونے تک، تو یہ بھی خواب خیالی ہے کہ عمران خان کو ان کیسز میں وہ جیل لے جائیں گے۔ تو ان تمام کیسز کے علاوہ توشہ خانہ اور ٹائٹن وائٹ کیس کے علاوہ بھی ان کے اوپر بے شمار کیسز ہیں جو وہ فیس کر رہے ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ انہیں نااہل کر دیا جائے گا؟ میں نہیں سمجھتا، بڑی بات ہے، مثال کے طور پر وہ دہشت گردی کا پرچہ بنایا تو وہ ختم ہو گیا، زیبا چودھری والا، اس میں کچھ نہیں رہ گیا، there is nothing in it، اور عمران خان اس میں سے باعزت بری ہو جائیں گے۔ دہشت گردی کے پرچے، یعنی اظہر صدیقی آپ کے سامنے بیٹھا ہے، جب لائل موومنٹ تھی 7 پرچے، میں بہت بڑا دہشت گرد تھا، آپ لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہے، میں وہ 26 دن جیل میں رہ کے آیا ہوں، لیکن وہ دہشت جیسے ہی حالات بدلے، وہ سارے کیس ٹگے ٹوکری ہو گئے، ردی کی ٹوکری میں پھینک دیے۔ تو یہ والے کیس بھی جو نا ردی کی ٹوکری میں جانے ہیں، میں نہیں سمجھتا۔ عمران خان کو جس دن جیل میں ڈال لیا نا، یہ ملک میں دھنگا فساد ہو جانا ہے، میں بتا دوں گا آپ کو، تو ان گورنمنٹ کو بھی پتہ ہے، وہ واٹر ٹیسٹ کر رہے ہیں، واٹر لٹمس ٹیسٹ کر رہے ہیں، گرا نہیں سکے۔ عمران ریاض کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو چند روز قبل آپ کو پتہ ہے ان کو گرفتار کیا گیا تھا، اور ان کو ہمیشہ باہر جانے سے روک لیا جاتا ہے، پہلے وہ آسٹریلیا جا رہے تھے، پھر دبئی جا رہے تھے، انہیں روک لیا گیا تھا، ان کے اوپر بغاوت کے کیسز ہیں اور بے شمار کیسز ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، عمران ریاض جو ہے نا، وہ پاکستانی قوم کا ہیرو ہے، یاد رکھیے گا، ایک تو نام عمران ساتھ چلا آ رہا ہے، لیکن وہ اصولوں پہ کھڑا رہنے والا ہے۔ میرا تو چھوٹے بھائیوں کی طرح سے ہے، عمر میں تھوڑا سا بڑا ہوں میں اس سے، لیکن میں نے اس کو اصولوں میں کھڑے دیکھا ہے، تو اصولوں میں جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے، اور یاد رکھیے یہ بنیادی حقوق کے خلاف ورزی ہے، یعنی آپ زبردستی پی سی ایل میں ڈال گے، اور میں نے اس دفعہ پٹیشن دائر کر دیا، اور میں نے اس وقت جرمانہ بھی رکھنا ہے، جو لوگ ہیں جنہوں نے نام ڈالا ہے ان کے خلاف فوجداری پروسیڈنگ بھی کروانی ہے، کہ یہ مذاق ہو گیا ہے، یہ شاید وہ آخری دفعہ ہوگا، اب دوبارہ کسی کی ضرورت نہیں ہوگی عمران خان کا نام ریاض کا نام جو ہے نا ای سی ایل میں یا پی سی ایل میں ڈالنے کا۔ شوق اپنا پورا کر رہے ہیں، عوام بے وقوف نہیں بننے والی، یہ میں بتاتا چلوں آپ کو۔ اور پرچہ جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے لاہور میں پہلے ہم نے ڈسچارج کرایا، پھر ہم نے یہ ایف آئی اے والا پرچہ بھی ڈسچارج ہوگا، تو ہے ہی کچھ نہیں، اور میرا خیال ہے وزارت داخلہ جو ہے نا، وہ رانا ثناءاللہ کے پاس ہے، تو رانا ثناءاللہ سے 2 ہاتھ تو ہوں گے انشاءاللہ۔ تو پاکستان کی عدلیہ کے حوالے سے اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ کی کیا رائے ہے کہ پاکستان کی عدلیہ آزاد ہے؟ کیونکہ عدلیہ کے اوپر ہمیشہ سے الزام لگایا جاتا ہے کہ فیصلے کہیں اور سے آتے ہیں، تو یہ کلچر کب ختم ہوگا؟ دیکھیے، پاکستانی عدلیہ میں مجھے تو بہت یقین ہے، میں بتا دوں، کچھ جگہوں پہ اپنی جگہ پر چلتا رہے، 134 نمبر پہ ڈالا ہوا ہے، 32 پہ ڈالا ہوا ہے، میں اسے اتفاق نہیں کرتا، میں نے ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کا 3 پانچا کر دیا، بڑے خط لکھے،
ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ پاکستان کو کیوں ڈالا ہے انہوں نے. ہمیں یاد رکھیے گا یہ بھی آپ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں پاکستانی عدلیہ سے ہمیں انصاف ملنا ہے. عمران ریاض آج باہر اگر آیا, عمران خان اگر ان حالات سے باہر نکل کے آ رہا تو عدالتیں ہی ہیں. عدالتیں اگر یہ نہ ہو یہاں پر تو میں نہیں سمجھتا یہاں کوئی آسانی اور بہتری نظر ہے. ہمیں عدالتوں پہ یقین کرنا ہے, عدالتوں پہ یقین کریں گے. کچھ تھوڑی بہت غلطیاں ہو جاتی ہیں, کوتاہیاں ہو جاتی ہیں, کچھ ایسے پریشر آ جاتے ہیں جو عام آدمی کی ذہن میں باہر ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں پاکستانی عدالتوں پہ بد اعتمادی کا اظہار کرنا چاہیے. غم و غصہ رہے گا, گلے شکوے رہیں گے, وہ رہنے ہیں, لیکن یہ کہیں کہ پاکستانی عدالتوں نے کیا کچھ نہیں ہے, میں ماننے کے لیے تیار نہیں. آخر میں سر یہ بتائیے گا کہ آئین کے ساتھ کھلواڑ اور حالات کو دیکھ کر آپ کو کیا لگتا ہے کہ 2007 میں جو عدلیہ بچاؤ تحریک چلائی گئی تھی, آج کے دور میں بھی ایسی کوئی تحریک ضرورت وقت بن چکی ہے؟ تحریک تو بن چکی ہے, لیکن عدلیہ بچاؤ تحریک جو ہے وہ امریکن ایجنڈا ہے, معذرت کے ساتھ میں زیادہ چلوں, اور نواز شریف کو لے کے آنا تھا اقتدار میں. میں جو کہ اس کا حصہ تھا, میں میڈیا ایڈوائزر کوآرڈینیٹر سپریم کورٹ بار تھا. 16.5 لاکھ میں سے ہم لوگوں نے تو وکالتیں چھوڑ دی تھی, لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے پیچھے فائدہ لینے والے نواز شریف یا وہ لوگ ہیں. جب وقت کے سامنے آیا بتائیں گے, لیکن وہ جیسی تحریک, اس سے زیادہ خطرناک تحریک اب ہو سکتی ہے اگر آپ نے عمران خان کو سیاست سے باہر کرنے کی کوشش کی. اس سے زیادہ ڈینجرس تحریک ہوگی, اس سے بچنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ حالات یہاں کسی کے کنٹرول میں نہ رہے. تو عمران خان نے تو سب سے پہلے کہا ہے کہ گرفتاری میں دوں گا, لیکن ان کی جان کو بھی تو بے شمار خطرات ہیں, تو کیا مناسب ہوگا ان کو گرفتاری دینا؟ میں عمران ریاض کے پہلی گرفتاری کے سخت خلاف ہوں. کیوں عمران خان دے اتنی تکلیفیں, عوام کھڑی ہے ان کے لیے, عوام سی سپلائی دیوار سامنے کھڑی ہوگی. بالکل عمران خان کو گرفتاری نہیں دینی چاہیے. وہ لیڈر ہے, لیڈر کو بیٹھ کے کمانڈ کنٹرول کرنی چاہیے. اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پاکستانی تحریک انصاف میں سے, پاکستانی عوام میں سے یہ چاہے گا جو پیار کرنے والے عمران خان جیل میں جائے. تو ناظرین, یہ تھے اظہر صدیق صاحب, آپ نے ان کو سنا. یقیناً آپ کو بہت سارے ایشوز پر کلیئرٹی ملی ہوگی. مجھے دیجیے IRK سے اجازت. اللہ حافظ.